बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम इश्यूज़ के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इस्तीफ़े, हर रोज़ कोई ना कोई इस्तीफ़ा दे रहा है और मिफ्ता इस्माइल के इस्तीफ़े के बाद तो अब इस्तीफ़ों की लाइन लग गई है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टूट फूट का शिकार है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 9 जो कायदीन है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं। बड़ी अहम जो तफसीलात हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे सुई सदरन गैस कंपनी ने 2000 मुलाजमीन को फारिग कर दिया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में। खुर्शीद शाह और उनकी फैमिली की दरख्वास्त जमानतों पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, उसकी मुख्तसर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। साथ हम बात करेंगे नैब का एक और जाली अफसर पकड़ा गया है, वो क्या कर रहा था और वो अपने आप को क्या बता रहा था और कैसे सरकारी अफसरान को लूट रहा था। और फिर हुसैन हक्कानी का जो मामला है, साबिक सफ़ीर हैं अमेरिका में हुसैन हक्कानी, उनको पाकिस्तान वापस लाने का फ़ैसला कर लिया गया है और उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए गए हैं इंटरपोल के ज़रिए। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ, अमीर मुकाम जो कि सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के, उनके ख़िलाफ़ नैब के केस में उन्होंने अबूरी ज़मानत दायर की हुई थी पेशावर हाई कोर्ट में। 2 रुकनी बेंच था पेशावर हाई कोर्ट का। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब और जस्टिस अब्दुल शकूर साहब, ये 2 रुकनी बेंच था जो समाअत कर रहा था। 22 सितंबर तक जो कायम अमीर मुकाम हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत को मंजूर कर लिया गया है। उनकी जो अबूरी ज़मानत है 22 सितंबर तक तोसी की गई है। आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ केसेस हैं अमीर मुकाम के ख़िलाफ़, आमदन से ज़्यादा साज़ाजात भी केस है, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के भी केस हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा हैं। तो मुस्लिम लीग नून में कोई भी लीडर बनने के लिए जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है वो करप्शन है, और जो करप्शन में जितना बड़ा होगा उतना ही उसे बड़ा ओहदा मिलेगा। यही वजह है कि अब इस सारे के सारे मामले में और सारे के सारे केस में 22 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है अदालत ने। नैब का एक और जाली अफसर पकड़ा गया है और आप जानते हैं कि पहले चेयरमैन नैब का बेटा, ये 2 ओहदे थे जो जाली बनकर करोड़ों रुपए लूटे, और सिर्फ छोटे अफसरान से नहीं बल्कि सिंध के बड़े बड़े अफसरान से इन्होंने पैसा बटोरा। और अब चेयरमैन नैब की हदायत पर जो कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ कर दी गई हैं और नैब रावलपिंडी ने एक और जाली अफसर पकड़ लिया है। नैब के अलामिया के मुताबिक मुलज़म माजिद जवेद को नैब अफसर बनकर अवाम को लूटने के इल्ज़ाम में पकड़ा गया है। मुलज़म के कब्ज़े से नैब के 2 जाली कार्ड भी बरामद हुए हैं। इस अलामिया में यह भी कहा गया कि मुलज़म को कानून के मुताबिक कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। नैब 3 सालों में अब तक 10 जाली अफसरान को पकड़ चुका है जो जाली अफसरान बनकर अवाम उन्नास को लूटते थे। और साथ नैब का जो इंटेलिजेंस विंग है उसने ये कहा है कि मज़ीद भी चंद ऐसे अफसरान हैं जो जाली अफसर बन के ना सिर्फ अवाम को लूट रहे हैं बल्कि सरकारी अफसरान को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और हम उनको भी पकड़ेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले आपको याद होगा, मैंने एक दिन आपको बताया था सिंध हाई कोर्ट में जब जाली चेयरमैन नैब के बेटे की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई तो एडवोकेट जनरल ने बताया, अदालत ने जब इस्तफसार किया और जो नैब के प्रोसिक्यूटर्स थे वो भी मौजूद थे, तो बताया गया कि बड़े बड़े सीनियर अफसरान जो होम सेक्रेटरी हैं सिंध के और इसके अलावा बड़े सीनियर अफसरान वो ब्लैकमेल होते रहे और करोड़ों रुपए लुटाते रहे इस खौफ की वजह से कि वो चेयरमैन नैब का बेटा है और उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो जाए। इस डर और खौफ की वजह से वो पैसे उड़ाते रहे और क्योंकि करप्शन है तो वो करप्शन को बचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। खुर्शीद शाह की बीवियों और बेटे की जो दरख्वास्त ज़मानतें प्री अरेस्ट बेल जो कबल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानतें थी वो मंजूर हुई थी सिंध हाई कोर्ट से, उनको चैलेंज किया था नैब ने और वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कैंसलेशन ऑफ बेल जो नैब की तरफ से दायर की गई थी उस पर समाअत हुई। कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था जो समाअत कर रहा था और खुर्शीद शाह के अहल खाना और रेफरेंस में शरीक दीगर मुलजमान की जो ज़मानत मनसूखी और कबल अज़ गिरफ़्तारी केस की समाअत थी। समाअत के दौरान जस्टिस अमीन काजी साहब ने
قاضی امین صاحب نے استفسار کیا کہ کیا موجودہ کیسز مختلف نوعیت کے ہیں، جس پر وکیل نے بتایا کہ ایک ہی کیس میں مختلف ضمانت قبل از گرفتاری اور ضمانت منسوخی کے کیسز ہیں۔ عدالت نے نیب کے وکیل کو ہدایت کی کہ ایک ہی کیس میں مختلف معاملات ہیں تو نیب تحریری معروضات جمع کروائے۔ کچھ ملزمان وہ تھے جن کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور ہوئی تھی، ان کی منسوخی کی درخواستیں ہیں، جس میں ایک بیٹا ہے خورشید شاہ کا اور 2 بیویاں ہیں۔ کچھ ملزمان تھے جن کی جو قبل از گرفتاری کی ضمانتیں تھیں وہ خارج ہوئی تھیں اور انہوں نے پھر وہ ضمانتیں دائر کی تھیں، تو وہ قبل از گرفتاری ضمانتیں بھی اور منسوخی ضمانتیں بھی دونوں پر سماعت ہوئی۔ جسٹس امین قاضی صاحب نے نیب کے وکیل سے یہ بھی پوچھا کہ ریفرنس کس سٹیج پر ہے، تو وکیل نے بتایا کہ اب تک کیس میں 6 گواہوں کے بیانات طلب ہو چکے ہیں۔ عدالت نے ہدایت کی کہ کیس میں سب کی حاضری ضروری ہے، نیب ٹرائل کو جلد ختم کرے۔ عدالت نے کیس کی سماعت سپٹمبر کے وسط تک ملتوی کر دی ہے۔ خورشید شاہ کی درخواست ضمانت بھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اب ان کی بیویوں اور ان کے جو بیٹے کی منسوخی ضمانت ہے اس کے اوپر بھی سپٹمبر کے مڈ میں سماعت ہوگی، اور عدالت نے کہا ہے کہ جو ملزمان اس کیس میں ان درخواست ضمانتوں میں جو بیویاں ہیں خورشید شاہ کی اور بیٹا ہے ان کو ان پرسن طلب کیا تھا عمر رضا بندیال صاحب نے کہ درخواست ضمانتوں میں ملزمان کو پیش ہونا ضروری ہے، اور آج بھی ملزمان پیش ہوئے، اور اب سپٹمبر کے مڈ میں ان کے اوپر سماعت ہوگی ان کے خلاف جو کیسز ہیں۔ سوئی سدرن گیس کے 2000 جو ملازمین تھے ایک قانون بنایا تھا، اور اس قانون کے تحت یہ بحالی ملازمین ایکٹ تھا 2010، جس کے تحت 2000 ملازمین جو ہیں ان کو 1996 میں ان کو فارغ کیا گیا تھا، اور ان کو فارغ کرنے کے بعد 2010 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی جب بے نظیر بھٹو کا دور تھا تو ان کو اپوائنٹ کیا گیا۔ نواز شریف نے 90s میں ان کو فارغ کر دیا تھا۔ 2010 میں دوبارہ آصف زرداری نے ایک نیا ایکٹ لے آئے تھے، اور اس ایکٹ کے تحت جو 2000 ملازمین تھے 2700 سے زائد ملازمین SSGP میں ایکٹ کے تحت بحال کیا گیا تھا، جنہیں SSGP نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت فارغ کر دیا ہے۔ رپورٹ میں سوئی صدرن کی جانب سے ملازمین کو برطرف کیے جانے کا حکم نامہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ حکم نامے کے مطابق برطرف ہونے والے ملازمین میں 1600 جونیئر رینک مزدور جبکہ 400 سٹاف اور افسران بھی شامل ہیں۔ برطرف ہونے والے ملازمین نے SSG کے ہیڈ آفس کے سامنے احتجاج کیا اور سوئی صدرن کی انتظامیہ اور MD کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے سوئی صدرن کے MD سے مطالبہ کیا فوری طور پر ملازمین کو برطرف کرنے کا حکم نامہ واپس لیا جائے۔ اب سوئی صدرن نے یہ جو حکم نامہ جاری کیا ہے یہ سپریم کورٹ کے حکم پر جاری کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شازیہ مری نے آج ایک تقریر کی ہے، پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالتوں کے فیصلے بالکل غلط ہیں، اور جس طریقے سے عدالتوں نے 2000 ملازمین کو گھر بھیجنے کا کہا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ جو غیر قانونی طریقے سے ان کو دوبارہ بحال کیا گیا تھا، جب ان کو فارغ کیا گیا اس کے بعد دوبارہ بحال کیا گیا تو یہ غیر قانونی تھا، اور جو اوریجنل لوگ تھے، اصل لوگ تھے جنہوں نے ترقی کر کے اوپر آنا تھا، ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا، اس وجہ سے ان سب کو گھر بھیجا گیا تھا۔ سابق سفیر حسین حقانی جو کہ بدنام زمانہ جن کا کردار ہے اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پاکستان کے راز یہ امریکہ کو بیچنے میں ملوث رہے ہیں، FIA نے انٹرپول ہیڈ کوارٹرز کو حسین حقانی کی حوالگی سے متعلق خط لکھ دیا ہے۔ انٹرپول کے لکھے گئے خط میں FIA نے کہا کہ حسین حقانی کے خلاف 2018 میں اختیارات کے ناجائز استعمال $2 ملین خرد برد اور دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ خط میں FIA نے موقف اختیار کیا کہ ملزم حسین حقانی عدالتی مفرور ہیں اور پاکستان میں ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے، اس لیے انٹرپول حسین حقانی کے ریڈ وارنٹ جاری کرے اور ملزم کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ میمو گیٹ اسکینڈل 2011 میں اس وقت سامنے آیا جب پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین منصور اعجاز نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہیں حسین حقانی کی جانب سے ایک پیغام موصول ہوا جس میں انہوں نے خفیہ میمو اس وقت کے امریکی جو آفیشلز تھے ان کے حوالے کیا، ان تک پہنچانے کا کہا۔ انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا تھا کہ ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے لیے گئے امریکی آپریشن کے بعد پاکستان میں ممکنہ فوجی بغاوت کو مسدود کرنے کے سلسلہ میں حسین حقانی نے
واشنگٹن کی مدد حاصل کرنے کے لیے ایک عمومی بھیجا تھا۔ ان کے خلاف یہ بھی ایلیگیشنز ہیں، اور حسین حقانی پاکستان کے خلاف آج بھی بیان بازی کرتا ہے اور پاکستان کے خلاف جو گندی زبان استعمال کرتا ہے، تو ہر حال میں اس کو گرفتار ہونا چاہیے اور اس غدار کے خلاف مقدمہ درج ہو اور اس غدار کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ جو پاکستان کو نقصان پہنچائے اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ مسلم لیگ نون میں استعفوں کی بارش شروع ہو گئی ہے۔ مفتاح اسماعیل کے بعد اب مزید جو سندھ ہے، مسلم لیگ نون سندھ، ان کے جو وائس چیئرمین ہیں انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ وائس چیئرمین عبداللطیف نیازی نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جنرل سیکرٹری ضلع غربی سردار محمد نذیر نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ صدر ڈسٹرکٹ کماڑی ظہیر جہانگیری مستعفی ہو گئے ہیں، جبکہ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری کماڑی راج عمران بھی مستعفی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 5 اور رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کے سینئر رہنما ہیں جو پہلے ہی اپنا استعفیٰ اناؤنس کر چکے ہیں۔ یہ ٹوٹل 9 ہیں، مفتاح اسماعیل کے علاوہ 9 سینئر۔ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہی تھے جو کراچی میں اور سندھ میں پاکستان مسلم لیگ نون کو چلانے والے، اور یہ پرانے جو ہے وہ لیگی تھے جو جماعت اور عہدہ چھوڑ چکے ہیں۔ وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ سندھ میں جو بغاوت ہے اپنی قیادت کے خلاف، اور 2 گروپوں کی جو آپس میں لڑائی ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور جو مریم نواز گروپ ہے وہ سارے ہی ریزائن دیتے جا رہے ہیں۔ اب شاید وہ اس لیے بھی ریزائن کر رہے ہیں کیونکہ شہباز شریف جا رہے ہیں کراچی، اور وہ ریزائن دے کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک مریم نواز نہیں آئیں گی تب تک ہم جو عہدے ہیں وہ دوبارہ نہیں لیں گے، یا ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو تب تک دوبارہ جوائن نہیں کریں گے جب تک مریم نواز نہیں آئیں گی۔ یہ یا تو کوئی پریشر ہے شہباز شریف پر، اور شہباز شریف کو گھر بٹھانا چاہتے ہیں کہ مریم نواز کراچی میں ہے، جو بھی ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی جو تباہی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور جو ان کی لڑائی تھی سینئر قیادت کی، اب وہ لڑائی نیچے تک پہنچ گئی ہے اور اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو سروے ہوا ہے حال ہی میں، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون لاہور میں اپنی مقبولیت کھو رہی ہے، باقی تو پھر جو اضلاع ہیں یا صوبے ہیں ان کی تو بات ہی چھوڑ دیں۔ لاہور میں اگر پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون سے لوگ بغاوت کر رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے بیانیہ سے تنگ آ گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔